جو صبح سے شام تک، اور پھر 70,000 فرشتے شام سے صبح تک. وہ فرشتے خالص رسول اللہ پر ہی درود نہیں بھیجتے بلکہ آپ کی آل اطہار پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. اور تبرکن ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں وہ اصحابی. وہ تبرکن نہیں ہے، اصل نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ان کی بھی عزت و شان رہے، اس لیے ہم کو شامل کریں. لیکن یہ ضروری ہے کہ درود آل اہل بیت پر بھی ہوا کرتا ہے جب درود رسول اللہ پر ہوتا ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام جو آپ کی مقبول گود بارگاہ میں جن لوگوں نے پرورش پائی اور جن کو بیٹا ہونے کا فخر حاصل ہوا، وہ ایسے فرزند ہیں کہ ان کی مثال دنیا میں کسی بھی انسان سے نہیں ملتی. کوئی بھی شخص ہو وہ اس اعتبار سے اور اس بلندی پر نہیں پہنچ پایا جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کو میسر آیا. بیٹی فاطمہ تو بہت بڑی بات ہے، زینب جیسی بھی کوئی بیٹی پیدا نہیں، زینب جیسی بھی کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. اور آپ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی، زندگی میں آدمی کو غم بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، اگر ایک نظر آپ کو غم میں اگر آپ یاد کر لیں کہ زینب پر کیا گزری ہوگی، اس وقت آپ کا اپنا غم بہت چھوٹا ہوگا. زینب کو کیا گزری ہوگی، سلام اللہ، کیا اس پر حالت گزری ہوگی جب اس کے بیٹے، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے بھائی اس کی نظروں کے سامنے قتل کیے گئے ہوں، پھر ان کو برباد کیا گیا ہو، ان کو گھوڑوں سے روندا گیا ہو، پھر ان کو غلام بنایا گیا ہو، قیدی بنایا گیا ہو. اتنا بڑا صبر کا مقام تھا. کوئی کر سکتا ہے اس صبر کو؟ کوئی ظاہر کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت اگر آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی موت ہو گھر میں، کوئی اور نقصان ہو جائے، زندگی، بیماری، کچھ بھی ہو، اس وقت اگر آپ زینب کو یاد کر لیں تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی تو ہو ہی گئی، لیکن آپ کو بہت بڑا صبر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اس وقت جب آپ زینب کے آنسوؤں کی طرف تصور کریں، اس کی پریشانی کو اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کی اپنی پرابلم بہت چھوٹی معلوم ہے. تو اب زینب کی حالت ہے تو فاطمہ کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اے اہل بیت نبی، ہم نے تمہارے تمام چیزوں کو جو اشرف ہیں ان کو اور بلند کر دیا، اور اس لیے تاکہ تمہیں تمام دنیا سے بہتر بنایا جائے، تمہیں تمام دنیا کی پاکیزگیوں سے زیادہ پاکیزہ کیا جائے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. امام حسین صرف غم سے ہی تعلق نہیں رکھتے، امام حسین خوشیوں کا بھی مرکز ہے. کربلا میں جو ہوا سو ہوا، لیکن آپ حیات طیبہ کو دیکھیں، اس سے آپ کو ایک روشنی ملے گی کہ آپ اپنے بچپن سے جوانی تک اور 60 سال کی عمر تک آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا آپ نے اصلاحات کی، کس طریقے سے اپنے نانا کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس میں ہر طریقے سے کامیاب. امام حسین، امام حسن، علی المرتضیٰ زندگی میں کبھی نہیں آ رہے، زندگی میں کبھی نہیں آ رہے، اور ہر مقام پر ان کو جیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ شہادت کی شکل میں بھی آپ کو جیت حاصل، شہادت کی شکل میں بھی کہ جو بڑی فوج لے کر آیا تھا
وہ ہی برباد ہوا، اسی کی حکومت ختم ہوئی، اسی کی بربادی ہوئی. اور ایسی بربادی تو شیطان کی بھی نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کو گالیاں دی جائیں اور اس کو برا کہا جائے، اس کو کھلم کھلا برا کہا جائے. ایسی بڑی ہار کسی بھی بادشاہ کی، کسی بھی حکمراں کی نہیں ہوئی جو. تو میرا عرض کرنے کا یہ مقصد کہ امام حسین کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جائے، اس کو بھی دیکھا جائے جس سے کہ آپ نے اسلام کو جلا اور تقویت بخشا. کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حقاق بنا لا الہ حسین. تو بنا لا الہ حسین خالی وہی نہیں ہے کربلا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جب آپ اپنے والد محترم کے زمانے میں جوان ہوئے اس وقت سے دیکھیں تو یہ کہ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر اصلاحات کی کوشش کی، ایسی کوشش کی جس سے کہ تانا بانا اسلام کا قائم رہے اور اس کو مضبوطی عطا ہو. امام حسن حسین اور حسن دونوں کے نام اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اس سے پہلے ان دونوں بیٹوں سے پہلے امام حسن حسین کا نام کسی دنیا کے کسی بھی بچے کا نام نہیں رکھا گیا. یہ آپ لوگ جانتے ہی نہیں. حسین اور حسن کے معنی ہیں یہ ہڈی، یہ جو کیا کہلاتا ہے کونی، کونی کی ہڈی کو کہتے ہیں. اور کونی اگر نہیں ایسے نہیں چلے گی تو آپ کو بازو نہیں چلے گا، اور بازو نہیں چلے گا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. نہ تلوار چلا سکتے ہیں، نہ قلم چلا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی بھی کوشش کسی طرح، یعنی کھانا بھی آپ نہیں کھا سکتے جب تک کہ یہ بازو نہ چلے گا. تو یہ رسول اللہ کے بازو ہیں، یہ دونوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہیں. اور بازو جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی انسان طاقتور محسوس ہوتا ہے. شان نبوت کے لیے اس کے بازو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ایسے بیٹے اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ ان کے بازوؤں کو قوت ملے. پھر علی کے بازوؤں کو بھی ان دونوں بیٹوں نے قوت عطا کی. ہر موڑ پر، ہر جگہ. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب جنگیں ہوتی تھی یہ بچے تھے، لیکن جب حضرت علی کا زمانہ آیا، خلافت کے معاملات آئے، اس وقت یہ آہستہ آہستہ جوان ہوئے. اور جوانی کے ساتھ ساتھ ان کا علم، ان کا شعار، ان کا مقصد، یہ ساری چیزیں ایسی مضبوط طریقے سے ابھری کہ دنیا کے کسی بچے کو، کسی بیٹے کو یہ مقام میسر نہیں. تمام انبیاء کے بیٹے اگر نبی بنے تو دوسری بات ہے، وہ نبوت کا درجہ دوسرا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نبی نہیں ہے، کسی بھی نبی کا بیٹا، تو وہ امام حسین سے بڑا نہیں ہو سکتا، وہ امام حسن سے بڑا نہیں ہو سکتا. کسی بھی نبی کی بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی نہیں ہو سکتی، کسی بھی نبی کی بیٹی. اور کسی بھی بچوں کی ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، کسی کی بہن زینب جیسی نہیں ہو سکتی. یہ خاص چیز ہے اور یہ بلندی عطا کرتی ہے، رسول خدا کے اندر ایک نیا جوش پیدا کرتی ہے. اور رسول خدا اس چیز کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے دین کو باقی رکھنے کے لیے آپ مطمئن تھے، آپ مطمئن تھے کہ میرا دین. بھئی ایک بات بتائیے، ایک لفظ منافق استعمال ہوتا ہے اسلام میں. منافق کون ہوتے ہیں؟ یعنی پہلے صحابی بنا، پہلے صحابی بنا، ارادت ظاہر کی، پھر مکہ بھی. تو اتنے کتنے لوگوں کی تعداد ہے؟ منافق کے معنی سمجھے، اس کا نہ صحابی ہونا ضروری ہے ورنہ تو کافر ہے، مشرک. تو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہزاروں منافق تھے. آپ 3-4 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہزاروں تھے. اور پھر وہ منافقت رسول کے بعد علی المرتضیٰ کے خلاف آئی. پھر وہی منافقت ان کے ذریعے یا ان کی اولادوں کے ذریعے حسن اور حسین کے خلاف نبوت آزما اور ہر طریقے سے کوشش کی کہ ان ابھرتے ہوئے ستاروں کو کسی طرح سے اندھیرے میں ڈبو دیا جائے. لیکن خدا کا حکم تھا، خدا کا مقصد تھا، منشا تھا کہ ان دونوں بچوں کے بازوؤں میں وہ طاقت عطا کی جائے جو بازو حیدر میں. ان کا بازو حیدری سے کم نہیں ہے. یہ بات علیحدہ ہے کہ مقصد جب سامنے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکمت ہوتی ہے، اور حکمت کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. اگر امام حسین چاہتے تو وہاں پہ ہر طریقے سے خدائی مدد ان کے لیے آتی اور سب کچھ ہوتا، لیکن توکل اللہ کیا. حکمت کہ میرا بدلہ تو مجھے کون لے گا، اور آج تک بدلہ لے رہا، ہمیشہ لے گی. کبھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جہاں محمد رسول اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہاں ان لوگوں کی یاد نہ کی جاتی. کسی نہ کسی طور سے ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں یہ بھی شامل ہے. اگر رسول خدا کا ذکر بلند ہوا تو ذکر آل اطہار کا، آل بیت کا، آل ابا کا ذکر بھی بلند کیا. عظمت محمد مصطفیٰ، آل محمد مصطفیٰ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. ذکر ان لوگوں کا ذکر بلندی رسول اللہ کی بلندی ہے، اور رسول اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے تو ان کا بھی ذکر بلند ہوتا ہے. یہ سکے کے دو حصے ہیں، ایک کی طرف باپ ہے یا نبی ہے، دوسرے سکے کی طرف اولاد ہے. یہ علیحدہ جدا نہیں ہے، ان کو جدا آپ نہیں کر سکتے. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ ہے. یہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب رسول نے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا. رسول اللہ اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھا رہے. وہ اس استحقاق ان کا حق تھا آگے بڑھنے کا. وہ اس قدر قابل تھے، اتنی طاقت رکھتے تھے، اتنا شعور تھا، اتنا علم تھا، اتنا ہنر تھا، اتنی حکمت تھی، حکمت بالغہ تھی کہ آپ کے ذریعے، ان لوگوں کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑا ستون اور بڑی مضبوطی عطا. اور کیونکہ شروع میں کافروں نے جب حضرت قاسم وغیرہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے کہا کہ ارے یہ تو ابتر ہو گئے. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جس کا ختم ہو جائے، کسی کا بیٹا نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عربی میں کہتے ہیں ابتر. ارے اس کا کوئی بیٹا ولی وارث تو ہے نہیں. بکنے تو کچھ دن بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے دن ختم ہو جائے گا. یہ بات حضور علیہ السلام کے دل کو چیر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرمایا. اب کوثر تو وہاں پر ہے، قیامت میں یہاں پہ کیا لڈو کھائیں گے اس دنیا میں؟ تو یہ دونوں صاحبزادے یہ مثل کوثر ہے. اس زندگی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا. یہ کوثر، فاطمہ کوثر، دونوں صاحبزادے کا سر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی آپ محنت کرتے رہیے، آپ عبادت کرتے رہیے، نیک کاموں کو آپ آگے بڑھاتے رہیے، اور اپنی طرف سے جتنی بھی زیادہ قربانیاں ہو سکیں، وانحر کا مطلب ہے قربانی کریں،
نہر کرنا. تو جتنی بھی قربانیاں ہو سکیں اس میں دریغ نہ کیجیے. اور وہ لوگ جو آپ کو اختر کہتے ہیں، ہماری شان یہ ہے کہ ہم ان کو اختر کریں، ہماری شان یہ ہے. تو لہذا وہ لوگ کچھ بدر میں ان کے بچے مرے، بوڑھے مرے، بدر میں مرے، احد میں مرے، اور تمام جنگوں میں یہ لوگ ایک کے بعد ایک ختم ہوتے رہے، اور نام باقی رہا محمد رسول اللہ کا اور ان کے اولاد اطہار کا. تو یہ اولاد اطہار کوثر ہے، یہ آپ کو تسکین دیتی ہیں، اور نہ صرف رسول اللہ کو تسکین دیتی ہیں بلکہ ہر محبت کرنے والے امتی کو تسکین دیتی ہیں. وہ دور تو گزر گیا نا، وہ لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری تسکین کا وجہ ہی تسکین ہے. ان کو یاد کر کے ہماری تسکین ہمیں تسکین. یہ وہ شان، ان کی شان کی بلندی رسول اللہ کی شان کی بلندی. ان کا ہر کام ایسا ہے گویا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان کا ہر فرمان اسی طرح سے قابل تعظیم ہے جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و امر منکم. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، رسول کے حکم کو مانو، وہ امر منکم، اور وہ جو تمہارا سردار ہے اس کو. یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے حاکم ہیں. ان کے حکم کو اگر نہیں مانیں گے تو فرمان خدا کو ہم پورا نہیں کر سکتے. لہذا ان کی اتباع بھی اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول جو ہے وہ اتباع اللہ تعالیٰ. اتباع ان کی اتباع جو ہے وہ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول اتباع خدا. لہذا یہ وہ مقرب حضرات ہیں کہ جو ستاروں سے، چاند سے، سورج سے زیادہ روشن ہے، اور ان کی روشنی چاند تو 30 دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اوپر نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے. اور لیکن ان کی جو تنویر ہے، روشنی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ وہ لوگ نفوس قدسیاں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھے. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب روح آدم نہیں پڑی تھی، خمیر آدم تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی موجود. یہ اس وقت بھی موجود تھے جب زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، فرشتے نہیں بنے تھے، اور کوئی مخلوق، کوئی کائنات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس وقت بھی یہ الفاظ مقدسہ اپنی جگہ موجود تھی. یہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نور سب سے پہلے تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے. سب روایت ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نور محمد کے اس کے نور سے ایک جز لے کر، ایک حصہ لے کر تمام مخلوق کو بنایا. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ تو وہ نور محمد کا حصہ ہیں یہ لوگ، اس نور محمد کا جو ازل میں موجود تھا، جو ازل میں موجود تھا، اور ازل سے بھی ان کا اپنا ایک وجود ہے. اب آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا کہنا مانو گے. ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ کیا آپ ہمارے رب ہیں؟ ہمارا کہنا مانو گے؟ ہر روح نے کہا کہ ہاں مانیں گے. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ میثاق. کیا کہا گیا ہے؟ میثاق. کیا ہمیں تمہیں یاد ہے میثاق؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا الست بربکم، تو ہم نے جواب دیا تھا قالوا بلی، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ تو کیا جواب دیا تھا تمہاری روح نے؟
ہاں ہاں کیوں نہیں، سرکار آپ ہمارے رب۔ تمہیں یاد ہے، مجھے یاد ہے، کسی کو یاد ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے آج کے زمانے میں جو یہ کہے کہ ہاں ہمیں یاد ہے؟ کیوں کہ وہ زمانہ اور تھا، ہم روح کی شکل میں تھے، ہمارا وجود جسم کی شکل میں موجود نہیں تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے حافظے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نفوس قدسیہ وہ ہیں جنہیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اس کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس مخلوق، اس مقدسہ ارواح مقدسہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ امام غیب، امام مہدی علیہ السلام جب تک ہیں، گویا یہ کہ رسول اللہ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، حضرت علی اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تمام امامین اس دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ، یہ کیمرہ بازی جو ہے، کیمرہ ہے، یہ کیمرہ چل رہا ہے، اور یہ خالی یہی نہیں دیکھتے اس دنیا کو، بلکہ اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، چاہے وہ قبر کی دنیا ہو یا حشر کی دنیا ہو، ان سب کو ان کے سامنے بالکل اس طرح سے ہے جیسے آپ کے سامنے نقشہ ہوتا ہے کھلا ہوا، اسی طرح سے ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں بسانا اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سب سے زیادہ مقدس ارواح مقدسہ یہ لوگ ہیں، اور تمام اصحاب کی اولاد سے زیادہ ان لوگوں کا مقام۔ کوئی صحابی کی اولاد حسین جیسی پیدا ہوئی، حسن جیسی پیدا ہوئی، زینب جیسی پیدا ہوئی، کسی کی نہیں۔ یہ فخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدسہ اولاد کو حاصل ہوا۔ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہذا دیکھیے آج شب برات ہے، چاند اپنی پوری تابانی پر ہے، 14ویں کا چاند کیا ہے، یہ بھی شب قدر ہے، اور 27 تاریخ میں بھی شب قدر ہوتی ہے۔ 27 کی شب میں جو رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ محمد مہدی امام زمانہ غیبت کو ہوا بدلا صاحبان کی سب قدر میں جلدی آنا، نعرہ حیدری یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شب بڑی تاریخ ہوتی ہے، اور یہ شب بہت منور ہے، روشن ہے، 14ویں کا چاند ہے یا آفتاب ہے، جو بھی ہو تو لاجواب۔ تو یہ شب بھی بڑی لاجواب ہے، اور اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے سال بھر کا جو پروگرام ہے، ہر زندگی، ہر روح، ہر نفس، اور اس دنیا کا، ان ملکوں کا، ان خطوں کا، زمین کا، آسمان کا، بارشوں کا، اندھیروں کا، طوفانوں کا، ہر ایک کا جائزہ یہاں اس رات کو پیش کیا، ہر چیز کا جائزہ۔ اس سال میں یہ ہونا ہے، اتنی موتیں ہونی ہیں، اتنی پیدائشیں ہونی ہیں، اتنی بارشیں ہونی ہیں، اتنے سیلاب آنے ہیں، اتنے طوفان آنے ہیں، اتنا کیا نام ہے وہ آئے گا، قحط آئے گا، یا برکتیں آئیں گی، نور آئے گا، اندھیرا آئے گا۔ یہ ساری چیزیں آج کی رات، پورے سال کی، آج سے لے کر اگلی 13 شعبان کی 13 تاریخ تک کا پورا چٹھا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین پر بھیجتا ہے، اور حکم کرتا ہے کہ اس کو پھیلا دو، اس چیز کو پھیلا دو، تاکہ
اسی کے مطابق جو اللہ کا فیصلہ ہے جو آج کی رات میں وہ نازل کرتا ہے، وہ فیصلہ اپنے عمل پذیر ہونے میں آج کی رات سے وہ عمل پذیر ہونے لگتا ہے اور پورے سال تک اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وقت کی گود میں کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو چکا۔ اس لیے آج کی رات ہمارے لیے دعاؤں کی رات ہے، تاکہ ہم اپنی تقدیروں کے اچھائی کے لیے اور اپنے اسلام، اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، ان کی اصلاحات اور روزگار اور جتنی بھی چیزیں ہیں، صحت، تندرستی، یہ سب چیزوں کے لیے ہم خدا سے دعا مانگیں اور خدا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کرے اور ایسے چیزوں پر قلم چلا دے کہ ہمارا پورا سال، آئندہ سال ہمارے لیے رحمت و برکت کا سال ہے۔ یہ چیز ہے آج کی رات۔ اسی میں اموات کا فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کہاں رکھا جائے، کس موت کو، میت کو کہاں رکھا جائے، کیا کیا جائے، یہ ساری چیزیں کہ اگلے سال کون کون جائے گا دنیا سے، اس کا پورا حساب کتاب اللہ تعالیٰ آج کی رات فرشتوں کا حوالہ کرتا ہے، تاکہ اس کے جو سیکریٹریز ہیں، فرشتے سیکریٹری ہیں، سیکریٹریز جو ہیں اس پر عمل درآمد شروع کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اپنی نمازیں پڑھیے، وقت کم ہے، اپنی نمازیں پڑھیے اور اللہ سے توبہ کیجیے، آئندہ سال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ برکت کا سال بنائے اور ہمیں ہر پریشانی سے، چاہے ملکی ہو، سیاسی ہو، اپنے گھر کے معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، اسلامی معاملات ہوں، ان سب میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم آئندہ سال بہتر زندگی گزارنے کی لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔